اس کے بائیں بھی نور ہوگا، اس کے اوپر بھی نور ہوگا، وہ چلے گا نور کے سائے میں چلے گا، اور جہاں جائے گا نور کو پھیلاتا جائے گا۔ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کا پالا جو ہے اللہ کی اس کتاب سے پڑتا ہے۔ ہم قرآن سے عظیم کسی کو نہیں سمجھتے، اور بندہ جس راہ پر چلنے لگتا ہے نا، اللہ پھر اس راہ کی آنے والی چیزوں کو اس کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ ایک ستھار جس کو آپ کہتے ہیں، اس صبح سے جب سے اٹھے گا اس کے دماغ میں لکڑی گھوم رہی ہوگی، اس لکڑی کو کاٹوں گا، یہاں سے اس کو جوڑوں گا، یہاں سے توڑوں گا، یہاں سے اس کو ملاؤں گا، کبھی پلنگ بناؤں گا، کبھی کرسی بناؤں گا، کبھی میز بناؤں گا، کبھی کرسی بناؤں گا، اور اللہ اس کے لیے وہ راستے آسان کر دیتا ہے بڑے ہی۔ اس کو لکڑی مل جاتی ہے، کرسی بنانے کے موقع مل جاتے ہیں، اس کو ایسا بیپار کرنے والے لوگ مل جاتے ہیں۔ ایک لوہار ہے جس نے اس راستے پہ چلنے کا سوچا تو اللہ اس کے لیے لوہے کے ٹکڑے آسانی سے جمع کر دیتا ہے۔ وہ صبح سے اٹھتا ہے، لوہے کے بارے میں سوچنا شروع کرتا ہے، کہاں سے لوہا اٹھانا ہے، کہاں گرانا ہے، کہاں پگھلوانا ہے، کہاں سے بنانا ہے، کہاں پہ ہاتھا لگوانا ہے، کہاں پہ کیا کرنا ہے، سارا دن لوہے کے بارے میں سوچتا ہے۔ کاروباری ہوئی، رات کو سوئے گا تو بھی لوہے کے بارے میں سوچتا سوچتا سوئے گا، مارکیٹ کیا چل رہی ہے، اپ ہو رہی ہے، ڈاؤن ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے۔ 24 گھنٹہ اس کے دماغ پر لوہا سوار رہتا ہے۔ ہمارے الگ والے بھائی بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں اس بات کو، ان کے دماغ پر میٹل سوار رہتی ہے۔ 24 گھنٹہ جو ہے وہ لوہا اس کے دماغ پر سوار رہے گا، سوئے گا تو بھی اس کو لوہے کا خیال رہے گا، جگے گا تو بھی لوہے کا خیال رہے گا، اٹھے گا تو بھی لوہے کا خیال، ناشتہ کیا لوہے کا خیال، دوپہر کا کھانا کا، جس راہ پر چل پڑا ہے وہ وہی اس کی سوچ ہے، اللہ اسی کے لیے وہ راستہ جو ہے اس کے لیے ہموار کرتا رہتا ہے۔ لوگوں کے الگ الگ کام ہیں، الگ الگ جو ہے لوگوں کی ضرورتیں ہیں، تو جو لوہے کے پیچھے لگا ہوا ہے، لوہا 24 گھنٹہ اس کے سر پہ سوار ہے، اس کی سوچ لوہا، اس کا سونا لوہا، اس کا بیٹھنا لوہا، جاگنا لوہا، میٹل والا ہے تو میٹل والے کی طریقے سے آپ سمجھ لیجیے، کپڑے والا ہے تو وہ سارا دن کپڑے کا خیال کرے گا، کیسے بیچوں گا، کون سا نیا لاؤں گا، کون سی نئی ڈیزائن آئی ہے مارکیٹ میں۔ المختصر یہ کہ جس راہ پر چل پڑو وہ چیزیں خود بخود سامنے آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ بڑھئی کے لیے لکڑا، لوہار کے لیے جو ہے وہ لوہا، اور کپڑا بیچنے والے کے لیے کپڑا، اور کائنات کے ویسے ہر کام کو لے لیجیے۔ اے حافظ قرآن، لوہار لوہے کے بارے میں سوچتا رہا، بڑھئی جو ہے وہ لکڑے کے بارے میں سوچتا رہا، 24 گھنٹہ اس کے دماغ پر لکڑا سوار رہا۔ لوہار کے سر پر 24 گھنٹہ جو ہے اس کے خیالات میں، اس کی سوچوں میں ہمیشہ جو ہے وہ لوہا اور لکڑا ہی چل رہا ہے۔ اے قاری قرآن، تیری عظمت کو لاکھوں سلام، اے حافظ قرآن، تیری جوتیوں پر ہماری جانیں قربان۔ تو سو رہا ہے تو قرآن کا سوچ رہا ہے، اٹھ رہا ہے قرآن کا سوچ رہا ہے، مصلی پر کھڑا ہے قرآن کا سوچ رہا ہے، کھالی بیٹھا ہے قرآن کا سوچ رہا ہے۔ پتہ چلا لوہار کے سر پر 24 گھنٹہ لوہا سوار رہتا ہے، اور حافظ قرآن کے دماغ پر ہمیشہ قرآن سوار رہتا ہے۔ اس سے اچھا اور کیا کام ہو سکتا ہے؟ جب تمہارا سونا بھی قرآن، اٹھنا بھی قرآن، جاگنا بھی قرآن، بات کرنا بھی قرآن، تکلم کرنا بھی قرآن، سوچنا بھی قرآن، فری بیٹھے ہیں تو بھی پڑھ رہے ہیں قرآن۔
اور ان قرآن پڑھنے والوں میں سب ایک جیسے تو نہیں ہوتے. کچھ لوگ ہیں نا وہ بہت اونچے پائے کے ہوتے ہیں, بہت اونچے پائے کے ہوتے ہیں. وہ خود تو پال رکھتے ہیں, دوسروں کو بھی لگاتے ہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلم, تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور لوگوں کو سکھائے. ابھی آپ کی مرضی ہے, آپ اپنے بیٹے کو لوہے کے حوالے کرنا چاہتے ہو, میٹل کے حوالے کرنا چاہتے ہو, کپڑے کے حوالے کرنا چاہتے ہو, چوری چپاٹی کے حوالے کرنا چاہتے ہو, یا پھر قرآن کے حوالے کرنا چاہتے ہو. یہ آپ کا میٹر ہے. اللہ کرے کہ ادھر اپنی اولاد کو لائیں جہاں سراپا نور ہی نور ہے. کچھ میں نے کہا کچھ ایسے ہوتے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ سونا نکالتے ہیں, لوگ سونا نکالتے ہیں, وہ اکثر جو ہے وہ ایک چھلنی لے کر کے ندی کے کنارے پہنچ جاتے ہیں. پانی کے بہاؤ میں ریت کے ذرات کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے سونے کے بہ بہ کر کے آتے ہیں. جو سونا نکالتے ہیں, یا کبھی آپ نے دیکھا ہو تو وہ لوگ ہیں چھلنی لے کر کے جاتے اپنے ساتھ, پھر ندی میں سے ڈالتے, اور پھر اس کے اندر سے بہت ساری مٹی اور گردا, اور پھر اس کے بعد جو گیلی مٹی وغیرہ وہ سب اس میں لے لیتے ہیں. اس کے پھر چھان پٹک کرتے ہیں, پانی میں بار بار دھوتے ہیں, نکالتے ہیں, دھوتے ہیں. جو اس کی چھلنی میں جو آیا ہوا ہے نا, اس میں سب سونا نہیں ہے, سب سونا نہیں ہے. کچھ ٹکڑے ہیں, کچھ ٹکڑے ہوتے ہیں جن کو نکالنے کے لیے وہ چھلنی ڈال کر کے باہر کھینچتا ہے. اور اس کی خاصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ ندی کے کنارے ایک جگہ سے نہیں نکالتا, اس کا ٹھکانہ فکس نہیں ہوتا ہے, وہ چلتا رہتا ہے, کبھی ادھر چھلنی لگائی, کبھی ادھر چھلنی لگائی, کبھی ادھر چھلنی لگائی, اور چھلنی لگا کر کے جتنے چمکتے ٹکڑے ہوتے ہیں ان کو نکال کے باہر کرتا ہے. المختصر کبھی بھاونگر میں چھلنی لگائی, نہیں سمجھے آپ, وہ رکتا نہیں ہے, کبھی اجتماع کے نام پر چھلنی لگائی, کوئی اجتماع کے نام پر کبھی چھلنی لگائی تو اسے معلوم ہے آئیں گے تو سب, لیکن وہی اس میں عاشق رسول نکل ہی جائے گا, وہی اس میں عاشق رسول نکل ہی جائے گا. تو چھلنی لگاتے ہیں پھر اس کے بعد تو آتے تو سب ہیں, الحمدللہ بلاتے ہیں, سب آتے ہیں, وہ بھی بڑے خوش نصیب ہیں جو آ جاتے ہیں. تو وہ چھلنی لگاتا, پھر دیکھتا ہے کہ اس میں سے کون سا ہیرا چمک رہا ہے. کبھی بھاونگر میں لگائی, کبھی بھروچ میں لگائی, کبھی ممبئی میں لگائی, کبھی ہبلی میں لگائی. یہ رکتا نہیں ہے, جو چھلنی لگانے والا ہوتا ہے وہ رکتا نہیں ہے, چلتا جاتا ہے. اور کبھی کبھی جو ہے ملک کی سرحدوں کو پار کر کے لندن تک پہنچ جاتا ہے, اور اسی غرض سے جاتا ہے کہ وہاں جاؤں گا, ایک اجتماع کروں گا, ایک چھلنی لگاؤں گا, آنے والے بہت سارے آئیں گے, اسی میں سے کوئی غوث اعظم کا غلام بھی مل جائے گا, احمد اللہ کا غلام مبلغ مل جائے گا. تو یہ جو ہے نا وہ کچھ لوگ بڑے پائے کے ہوتے ہیں, وہ بلاتے ہیں سب کو قرآن سنانے کے لیے. پھر جب دیکھتے ہیں کہ سارے آئے ہیں, جس کی پیشانی روشن ہوتی ہے نا, اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر دیتا ہے نا, اس کو دین کے راستے پر ڈال دے. جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے, اور اللہ کے ارادے کون بدلے, اللہ کے ارادے کس کی مجال دے کر اللہ کا ارادہ بدلے. جس کو اللہ دین کے راستے پہ ڈال دیتا ہے, سمجھ لو اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لیا. جو علم کے راستے پر چلتا ہے, اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. اس کے لیے نہ قرآن پڑھنا ہارڈ ہوتا ہے, نہ نیکی کرنا ہارڈ ہوتا ہے, نہ نماز پڑھنا ہوتا ہے. اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان, ورنہ جنت کا راستہ بڑا مشکل ہے. ایسے بڑی جنت ملتی ہے بیٹھا بیٹھا ہے کہ تم 2-4 نعرے لگاؤ گے, دامن نہیں چھوڑیں گے, اس کے بعد مل جائے گی جنت.
بڑا کٹھن رستہ ہے، بڑی کٹھن ڈگر ہے، بڑا پرپیچ رستہ ہے، اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ لیکن ہاں جو اپنے آپ کو علم کے راستے پر ڈال دیتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ اور ہم لوگ جنت کو طلب کرتے ہیں نا، اللہ جنت دے دے۔ ہم لوگ جنت کو طلب کرتے ہیں کہ اللہ جنت عطا فرمائے، خدا جنت ہمیں دے دے، جنت کی نعمتیں مل جائے، جنت کے قصور ملے، جنت کے باغات ملے۔ وارے واہ علم دین سیکھنے والے لوگ جنت مانگتے ہیں، نمازیں پڑھ پڑھ کے جنت مانگتے ہیں، روزے رکھ رکھ کے جنت مانگتے ہیں، کعبے کے گرد چکر لگا لگا کر جنت مانگتے ہیں۔ وارے علم دین کے سیکھنے والے، تیری عظمت پر قربان، لوگ جنت کے متلاشی ہوتے ہیں اور جنت تیری طلب میں لگی ہوئی ہے۔ جنت خدا سے کہتی ہے اے اللہ بھیج دے انہیں جو تیری راہ میں دین سیکھنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ بڑی کٹھن ڈگر ہے جنت کی، لیکن اگر اپنے آپ کو قرآن کے حوالے کر دے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ دین کے حوالے کرے تو پھر اللہ اس کٹھن ڈگر کو اور مشکل رستے کو آسان فرما دیتا ہے۔ یاران وفا، وقت تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی لمبی گفتگو کی جائے۔ ایک بات یاد رکھو، کسی عالم کا مر جانا عالم کا مرنا ہے، اور دین اور علم آہستہ آہستہ ایسے ہی محو ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ کتابوں میں کوئی آگے کچڑا لگا جائے گا اور سارا دین مٹ جائے گا، نہیں، یا پھر کاغذ سے حروف مٹ جائیں گے۔ دین اور علم ایسے نہیں مٹے گا، لیکن ایسے زبردست کاری کا چلے جانا، ایسے زبردست جو ہے دین کی خدمت کرنے والے کا چلے جانا، یہ علم کا اٹھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو علم کا راستہ ہے، جس کو خیر کا راستہ رسول اللہ نے کہا ہے، بھلائی کا راستہ رسول اللہ نے کہا ہے، جنت کا راستہ رسول اللہ نے کہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آسمان کے پرندے دعا کرتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں، جن کے لیے بل میں رہنے والی چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں دعا کرتی ہیں، ساری کائنات ان کے لیے دعا کرتی ہے، ہم بھی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قاری ریاض الدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے۔ اللہ ان کے مقصد میں جو مشن لے کر کے چلے تھے، جیسا میں نے پہلے بتایا کہ وہ سونے کے ٹکڑے چننے والے لوگ ہیں، وہ سونے کے ٹکڑے چننے والے، اسی لیے تو آپ کو جو ہے یہ بھاؤنگر کی سرزمین پہ اتنے سارے مبلغ نظر آ رہے ہیں۔ کوئی چھلی ڈالنے والا آیا ہوگا نا اپنے یہاں، جس نے چھلی ڈالی ہوگی، ریت کو الگ کیا ہوگا اور سونوں کے ٹکڑوں کو الگ کیا ہوگا۔ نام تو لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب لوگ جانتے پہچانتے ہیں۔ تو جتنے مبلغین ہیں ان کو نکال کے باہر نکالا نا، یہ کچھ چمک والا ہے، یہ کچھ چمک، پر ایسا نہیں یہاں سے نکال رہے ہیں، جسے لندن جیسے ماحول میں جہاں فحاشی اور یانیت اور ننگا پن جو ہے اپنی چرم سیما پر پہنچا ہوا ہے، جہاں لوگ دین کو مذاق سمجھتے ہیں، وہ لوگ وہاں جا کر کے بھی ان پتھروں بھری دنیا میں سے کوئی چمکتے ہوئے ہیرے نکالتے ہیں۔ اللہ نے دوسرا ریاض الدین عطا فرمائے، اللہ نے اس کا نعم البدل عطا فرمائے۔ اللہ سنی دعوت اسلامی کو جو کھوٹ ہوئی ہے، اللہ اس کھوٹ کی بھرپائی کرے، کسی اور بندے کو جو ہے دین کے لیے چن لے۔ یہ بڑی بات، اللہ اپنا کام کسی سے بھی لے سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کام کسی سے بھی لے سکتا ہے۔ خوش قسمت وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے چن لیا ہے، کرو کام میرے دین کا۔ اللہ کوئی اور ہمیں ایسا عطا فرمائے، ان کا نعم البدل عطا فرمائے، جو دل و جان سے دین کی خدمت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ ایک اعلان جو ہے بہت ہی پیارا ہے، اس موقع پر آخلول جکات تاکہ پر جو ہے وہ مسجد بن رہی تھی، اور آپ لوگ کافی دنوں سے جو ہے اس کا اعلان سن رہے ہیں نا؟ الحمدللہ۔ ہاں، اور تعمیری کام زور شور سے چل رہا ہے، اور آج جو ہے ابھی عبدالرزاق بھائی نے بتایا کہ ہم نے جو ہے سیدی سرکار دادا باپو قبلہ مقدس اللہ العالی، اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرمائے، اور اللہ ان سے ہمارے دین کی خدمت اور زیادہ لے، ورنہ ایسے شخص نہیں ہیں، ایسے شخص سوار